آج کل اعتقادی فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ بپا ہے، اور وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر کی زیارت کی نیت سے نہیں جانا چاہیے۔ اس فتنے کے پیچھے کہ روضہ رسول اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اور آقا کی زیارت کی نیت سے نہیں جانا چاہیے، مسجد نبوی کی نیت کر کے جائیں کہ مسجد نبوی کی زیارت کرنی یا وہاں نفل پڑھنے، اور آقا علیہ السلام کی زیارت کی نیت سے نہ جائیں۔ یہ ایک اعتقادی فتنہ ہے۔ اب میں بات کو یہاں نقطے سے شروع کرتا ہوں، پھر قرآن مجید پر آتا ہوں، اور پھر اس حدیث کی پہلے میں شرح کروں گا جس حدیث سے یہ غلط قسم کا معنی اخذ کیا گیا ہے۔ یہ کہنا کہ جب مدینہ طیبہ جائیں تو روضہ اطہر کی اور آقا علیہ السلام کی زیارت کی نیت سے نہ جائیں بلکہ مسجد نبوی کی نیت کریں۔ اب ایک میں چھوٹی سی بات، اگر اللہ نے رتی برابر بھی کسی کو عقل اور شعور دیا ہو، اس کے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، نادانو، جس مسجد نبوی کی نیت کر کے جانا چاہتے ہو اس مسجد نبوی کو یہ درجہ کس نے دیا ہے؟ مسجدیں تو اور بھی بہت تھیں، اللہ کے گھر تو بہت ہیں، مسجدیں تو اور بھی بہت ہیں، اس مسجد نبوی کو زیارت کے قابل کس نے بنایا ہے؟ اس میں اگر نماز پڑھیں 50,000 نمازوں کا ثواب، یہ درجہ جو مسجد نبوی کو ملا اس کا وسیلہ کون بنا ہے؟ کتنی بے عقلی کی اور بے حکمتی کی اور ناسمجھی کی بات ہے جس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے صدقے سے مسجد نبوی کو مسجد حرام کے بعد کائنات میں سب سے اونچا درجہ ملا، اس کی زیارت کی نیت حرام ہو جائے اور مسجد نبوی کی حلال ہو جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑی عجیب سوچ ہے کہ اس مسجد نبوی کو تو فضیلت ہی آقا علیہ السلام کے قدموں سے دی۔ ہر روز 5 مرتبہ نماز پڑھانے کے لیے حضور گھر سے نکلتے، آتے، ائمہ نے لکھا ہے یہ لفظ جو میں بول رہا ہوں، نکلتے، نماز پڑھاتے، پھر اندر جاتے، پھر آتے، پھر اندر جاتے، وفود آتے، ان سے وہیں بیٹھ کے ملاقات کرتے، مہمانوں سے ملتے، حلقات میں بیٹھتے، تعلیم دیتے۔ وہ دن بھر کئی بار آقا کے آنے جانے نے مسجد نبوی کو اس مقام تک پہنچا دیا۔ وہ جو حضور کے قدم لگتے رہے ہر روز اتنی کثرت کے ساتھ، اور جس حصہ فرش پر میرے آقا بیٹھتے اٹھتے رہے اور چلتے پھرتے رہے اور اعتکاف بیٹھے اور حلقات کیے اور اجتماع کیے، اور آپ کے مبارک سانس کی ہوائیں اور مہکیں نے جن کو معطر کیا، تو آقا کے قدموں کے صدقے سے وہ مسجد نبوی اس قابل بنی 50,000 نمازوں کے اجر کا باعث ہو۔ تو جو اصل وسیلہ اور واسطہ ہے ان کی زیارت کی نیت سے نہ جائے تو پھر مسجد نبوی کی محض نیت کر کے جانا کیا تک ہے اس کا؟ اللہ کیا قبول کرے گا؟ یہ گویا نعمت عظمیٰ کے اوپر ناشکری اور کفران نعمت ہے۔ کسی کی حیثیت اللہ کی کتاب قرآن مجید کے مقابلے میں نہیں ہے۔ اگر قرآن کے مقابل میں مخالف اس کا قول اور فتویٰ ہے، اس کو اٹھا کے دیوار پہ پھینک دینا چاہیے، میں کہوں یا کوئی اور مجھ سے بڑا کہے۔ سب سے پہلی سند قرآن، یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا صحابہ کرام اور ائمہ اور اولیاء اور بعد کے بزرگ کیا حضور کے روضہ کی نیت سے ثابت ہے صحت کے ساتھ کہ وہ یہ نیت کر کے جاتے تھے؟ بچگانہ باتیں۔ میں سب سے بڑی بات دیتا ہوں کہ خود اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو جس بات پہ اللہ کا حکم ہو وہاں کل ائمہ، صحابہ، تابعین، اتباع التابعین، سلف صالحین اور ائمہ مجتہدین اور اولیاء اس نیت سے کیوں نہیں جاتے ہوں گے جس کا حکم اللہ نے دیا، اور آ کر آپ کی خدمت میں اللہ سے معافی مانگیں اور رسول بھی ان کی سفارش کر دیں، ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کر دیں۔
پھر حضور علیہ السلام کے اس وسیلہ اور شفاعت کی بنا پر وہ اللہ تعالیٰ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا اور نہایت مہربان پائیں گے۔ اب یہ جو حکم ہے جاؤ کا، آپ کی خدمت میں آئیں، اب جنریلٹی ہے اس حکم میں، اطلاق ہے، عملی طور پہ اس کی افادیت اور سگنیفیکنس کیا ہے؟ اب سگنیفیکنس ہمارے اوپر اب یہ ہوگی کہ اے گناہ گارو، اے میرے محبوب کی امت کے گناہ گارو جہاں بھی ہو، اور دیکھیں اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ مکہ کے رہنے والے ہیں یا مدینہ کے، مخاطب کل اہل ایمان ہیں، سب کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، اب اس آیت کی پریکٹیکل یوٹیلیٹی بتا رہا ہوں، ریلیونس فار دی امہ، اگر کوئی جانوں پر ظلم کر بیٹھے اور پریشان ہو کہ میری بخشش ہوگی یا نہیں، تو قیامت تک امت کو حکم ہے جاؤ کا، میرے مصطفیٰ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ اب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے کا حکم یہ صرف مدینہ طیبہ کے 10 سال کے پیریڈ کے لیے نہیں ہے۔ اگر اس طرف آپ آ جائیں کہ یہ حضور کے زمانے کے لیے تھا تو پھر آگے کہوں گا کہ آقا کے وصال ہونے کے بعد پھر ساری آیتیں فنشڈ۔ پھر کفار کی سوچ میں اور ہماری سوچ میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ وہ کہے گا کہ بس دیٹس اٹ، دس قرآن واز ریویلڈ فار اے پرٹیکولر ٹائم ان اے اسپیسیفک سچویشن، ناؤ اٹ ہیز نو مور ریلیونس ود آور لائف۔ یہ پوری جو آیتیں قرآن مجید کی آئی ہیں، سورہ جو میں آپ کو النساء کی بتا رہا ہوں، اللہ پاک کے لیے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، اللہ پاک ان کے دلوں میں کیا ہے اللہ جانتا ہے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا۔ یہ منافق ہیں، یہ مفسد ہیں، اللہ جانتا ہے ان کے دلوں کی ہر بات کو، پس آپ ان سے اعراض برتیں، نصیحت کرتے رہیں اور ان کے بارے میں مؤثر گفتگو فرماتے رہیں۔ اب یہ بات تو اہل مدینہ کے منافقوں کی ہو رہی ہے۔ کیا آپ کہیں گے کہ اس آیت میں جو نصیحت کی گئی ہے کہ اللہ جانتا ہے مگر آپ اعراض برتیں، درگزر کریں اور نصیحت کے عمل کو جاری رکھیں، یہ منسوخ ہو جائیں گی، آج کے لیے ریلیونٹ نہیں ہوگی؟ پھر آگے آ رہا ہے قیامت تک کے لیے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ آیت یہ ہے ہم نے کوئی پیغمبر اور رسول نہیں بھیجا آج تک مگر صرف اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ اب یہ جو اطاعت رسول کا حکم ہے یہ مدینہ طیبہ کے 11 سالہ دور کے لیے تھا یا قیامت تک کے لیے ہے؟ بولیے۔ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، رسول اس لیے آئے ہیں کہ ان کے لیے اوبیڈینس اور سبمیشن ہو، اطاعت کی جائے، تو ایور لاسٹنگ کمانڈمنٹ ہے نا، قیامت تک۔ اب یہ ایک ہی آیت ہے، اسی ایک آیت میں اطاعت رسول کا دائمی ہونا قیامت تک فرما کر اب اسی آیت کا حصہ ہے، آیت بھی نہیں بدلی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو حبیب پھر وہ آپ کی خدمت میں آ جائیں اور آپ کی خدمت میں آ کر اللہ سے معافی مانگیں اور آپ ان کی سفارش کر دیں۔ اب یہ حکم آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ، حیات ظاہری کے ساتھ ختم نہیں ہو گیا۔ اگر ختم ہو جائے تو پھر میں نے بتایا نا آپ کو کہ آدھے سے زیادہ قرآن حضور کے وصال کے بعد امت کے لیے یوزفل اور بینیفیشل نہیں رہتا، استغفر اللہ۔ اس کا حکم قیامت تک چلتا ہے، حضور کی حیات میں بھی تھا، حضور کے وصال کے بعد بھی قیامت تک ہے۔ اب ہمارے لیے حکم ہے کہ اگر جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو جاؤ کا، اللہ کا حکم ہے، خواہ وہ لندن میں رہتے ہیں، خواہ پاکستان میں رہتے ہیں، خواہ وہ امریکہ میں رہتے ہیں، خواہ افریقہ میں رہتے ہیں، خواہ عرب میں رہتے ہیں، خواہ عجم میں، خواہ انڈیا میں، جہاں بھی رہتے ہیں، اگر ان کے اوپر یہ کیفیت ہو کہ جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، وہاں سے چلیں، جاؤ کا، محبوب تیرے گنبد خضرا کے پاس آ جائیں، آپ کی جالی مبارک پر آ جائیں، آپ کے روضہ اطہر پر آ جائیں، اور آپ کے روضہ اطہر پر آ کر فاستغفر اللہ، اور یہ کہیں باری تعالیٰ تو نے ہمیں حکم دیا ہے کہ گناہ گاروں معافی چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کے پاس آؤ۔ سو ہم آ گئے، معاف کر دے، اور پھر محبوب بھی اندر سے سفارش کر دیں، مولا ان کو معاف کر دے۔
اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے گا۔ اب یہ جو حکم ہے جاؤ کا، آ جائیں میرے محبوب آپ کے پاس، تو گویا گھر سے چلتے ہوئے حضور کے پاس جانے کی نیت کرنی چاہیے یا نہیں؟ سادہ سی بات، سادہ سی بات۔ تو قرآن کا فیصلہ کیا ہوا؟ قرآن کہے جاؤ کا، قرآن نے نہیں کہا کہ جاؤ الی المسجد النبوی، کہ مسجد نبوی میں آ جائیں۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ مسجد حرام میں آ جائیں، یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے کعبہ میں آ جائیں، میرے گھر آ جائیں، مسجد میں آ کے نفل پڑھیں تاکہ 50,000 نمازوں کا ثواب ملے۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جاؤ کا، اے مصطفیٰ تیری بارگاہ میں آ جائیں۔ تو جب اللہ کا حکم ہے کہ ظلم کر بیٹھیں اور جہاں بھی ہوں میرے محبوب آپ کی خدمت میں آئیں، تو جب حکم خدا یہ ہے تو بولیے یہ نیت کر کے جانا چاہیے یا نہیں؟ بس سادہ سا بات۔ اور ائمہ اور تفسیر نے یہ کہا کہ یہ حکم آج بھی حضور کے وصال کے بعد بھی قائم ہے۔ حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کے تحت جو میں نے پڑھی، آیت سورہ نساء ورس نمبر 64 اینڈ چیپٹر نمبر 4، اس میں امام ابن کثیر لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں یرشد اللہ تعالی العصاة والمذنبین اذا وقع منہم الخطأ والعصیان ان یأتوا الی الرسول ویستغفر اللہ عنہ ویسألوہ ان یستغفر لہم فإنہم اذا فعلوا ذلک تاب اللہ علیہم۔ یہ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے، یہ میری تفسیر نہیں ہے۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو حکم دے رہا ہے، پوری امت کے گناہگاروں کو، عصاة و مذنبین کو، معصیت کاروں اور گناہگاروں کو حکم دے رہا ہے، ہدایت فرما رہا ہے کہ اگر ان سے خطا ہو جائے، اگر ان سے گناہ سرزد ہو جائیں تو ان یاتوا الی الرسول، وہ جہاں بھی ہیں رسول پاک کے پاس آئیں۔ اور علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آ جائے، حکم عمومی ہے، قیامت تک پوری امت کے لیے، پھر آ کر اندہ حضور کی بارگاہ میں آ کر پھر معافی مانگیں اللہ سے، وَيَسْأَلُوهُ، پھر حضور سے سوال کریں۔ یہ جو کہتے ہیں نا حضور کی زیارت کی نیت سے نہیں جانا چاہیے، وہ ایک زیارت سے نہیں روکتے، وہ آقا کی بارگاہ میں سوال کرنے سے روکتے ہیں، حضور کے توسل سے روکتے ہیں، آقا کی شفاعت سے روکتے ہیں، بڑی نعمتوں سے روکتے ہیں۔ یہ ایک بہانہ، ایک ٹائٹل ہے۔ تو یسألوہ، ابن کثیر لکھتے ہیں پھر حضور سے مانگے، سوال کرے، درخواست کرے کہ آقا آپ میری شفاعت کر دیں، سفارش کر دیں۔ آگے کہتے ہیں فَإِنَّهُمْ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب حضور کی بارگاہ میں آ کے یہ کام کریں گے تو پھر اللہ پاک ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ اب یہ لکھ کر، اس لیے حافظ ابن کثیر آگے لکھتے ہیں حضور کی سفارش کروائیں گے تو اللہ توبہ قبول کر لے گا۔ اس پر حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں وَلِہَٰذَا قَالَ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ وہ توبہ قبول کرنے والا پائیں گے، وہ حضور کی شفاعت کے ساتھ خاص کیا ہے۔ حضور کے پاس آئیں گے تو پھر یقین ہو جائے گا، ورنہ تو گھر بیٹھے بھی توبہ کریں، اللہ چاہے تو یہاں بھی قبول کر لے۔ بولی یہاں نہیں قبول کرتا؟ لندن میں آپ اگر گھر میں توبہ کریں مصلی پر، مسجد میں، تو اللہ توبہ قبول نہیں کرتا؟ افریقہ میں بیٹھ کے کریں، امریکہ میں کریں، پاکستان میں کریں، گھر میں کریں، مسجد میں کریں، کہیں کریں، اللہ نہیں توبہ قبول کرتا؟ بولیے نا۔ جب ہر جگہ کرتا ہے تو پھر کیوں فرمایا جاؤ کا، میرے محبوب آپ کے پاس آئیں، آپ کے پاس آئیں؟ اب ایک سوال پیدا ہوا نا ذہن میں، وہ تو ہر جگہ توبہ قبول کرتا ہے، تو پھر آقا کی بارگاہ میں کیوں بھیجا؟ یہ نیت کر کے جاؤ کہ حضور کی طرف جا رہے ہیں، اس کا کوئی ریزن ہوگا، آؤ وہ ریزن سمجھا دوں۔ پوری روئے زمین پر جہاں بیٹھ کر توبہ کریں، اس کا حکم یہ ہے، وہ مالک ہے، مرضی قبول کر لے، مرضی نہ کرے، وہ مالک ہے، مرضی اس کی قبول کر لے، مرضی نہ کرے، ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی اپنے منشا پر، وہ مالک ہے۔ یہ ہے جہاں بھی توبہ کریں تو اللہ کا قبول کرنا اس نے اپنے اوپر واجب نہیں کیا، وہ قبول کر لے، چاہے ہم نماز پڑھیں، چاہے قبول کر لے، چاہے
نہ کرے. وہ نیتوں کی بات کر رہا تھا نا. یہ ہے ہر جگہ بیٹھ کے توبہ کرنے کا معنی. اور جو بیجا جاؤ کا میرے محبوب کے پاس آؤ، وہاں فرمایا لوجد اللہ، یقیناً اللہ توبہ قبول کر لے گا. اگر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کر معافی مانگیں گے، اور اگلی شرط ہے کہ میرا مصطفیٰ بھی سفارش کر دیں تمہارے لیے، تو لوجد اللہ تاکید، تو پھر یقیناً اللہ کو وہیں پا لیں گے توبہ قبول کرتا اور رحم کرتا. تو یہاں اور وہاں کا فرق یہ ہے، توبہ یہاں سے بھی قبول کرتا ہے مگر چاہے قبول کرے یا نہ کرے. مگر در رسول پر جا کر معافی مانگیں اور حضور سے درخواست کر دیں آقا خدا کے لیے میری سفارش کر دیں، اور حضور لب ہلا دیں، اللہ کہتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم میں توبہ قبول کیے بغیر بھیجتا ہی نہیں. یہ بیان کر کے اس کے بعد علامہ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے وقد ذاکر جماعۃ منہم، بہت سے علماء کی ایک جماعت نے پھر اس آیت کے تحت کہ حضور کی بارگاہ میں حاضری کی نیت کر کے جائے تاکہ وہاں معافی مانگیں اور حضور کی شفاعت ملے، جاؤ کا کے تحت فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے ائمہ اور علماء کی ایک جماعت نے یہ واقعہ لکھا ہے. یہ حافظ ابن کثیر اس کو کوٹ کر رہے ہیں. انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ حضرت عتبی روایت کرتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کی قبر انور کے پاس بیٹھا تھا. ایک صحابی آیا اعرابی، اس نے آقا کی بارگاہ میں آ کے سلام کیا اور سلام کر کے کہا یا رسول اللہ سمعت اللہ یقول. دور سے کہیں آیا، عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اللہ کا حکم سنا، اللہ کا حکم سنا کہ اللہ فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر گناہ کر بیٹھو تو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ اور یہاں کے معافی مانگو اور شفاعت طلب کرو. اور لفظ آیت پڑھ کے کہا وَقَدْ جِئْتُكَ مُسْتَغْفِرًا لِذَنْبِي مُسْتَشْفِعًا بِكَ إِلَىٰ رَبِّي. اب یہ نیت اور کس کو کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ میں آپ کے پاس آیا ہوں. اس صحابی نے مسجد نبوی میں جا کے نفل پڑھ کے یہ دعا نہیں کی. مسجد نبوی کے سین میں نفل پڑھ کے وہاں یہ دعا نہیں کی. حضرت عتبی فرماتے ہیں کہ روضہ رسول پر آیا قبر انور کے سامنے اور کہا آقا میں نے اللہ کا حکم سنا کہ میرے محبوب کے پاس آ جاؤ، اگر ظلم کر بیٹھے معافی چاہتے ہو تو میں حکم خدا سن کر آیا ہوں آپ کے پاس. اور آگے وقد جئتک، آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کے لیے اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کی شفاعت لینے کے لیے. اس کے بعد پھر اس نے شعر پڑھے. اب لطف کی بات یہ ہے 1400 سال سے یہ شعر حضور کے روضہ اطہر پر جالی کے اندر آج تک لکھے ہوئے. ثم انصرف الاعرابی، پھر وہ پلٹ گیا واپس. فغلبتنی عینی، حضرت عتبی کہتے ہیں کہ میری آنکھ لگ گئی، آنکھ لگ لی. فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم فقال یا عتبی، بس میری آنکھ لگی تو آقا علیہ السلام میرے خواب میں آئے اور فرمایا عتبی اٹھ. دوڑ کے، وہ عرابی ابھی واپس ہی گیا تھا، دوڑ کے اسے خوشخبری سنا فبشرہ ان اللہ قد غفر لہ، اللہ نے اس کو معاف کر دیا. تو اب بولیے وہ جو آیت کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ تو حضور کے زمانے میں اس وقت کے کچھ لوگوں کے لیے اتری تھی، اب وہ بات کہاں گئی؟ یہ تو حضور کے وصال کے بعد روضہ اطہر پر، حضور کے روضہ پاک پر، ہولی گریو اینڈ ہولی ڈوم اور ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا، ہولی ٹوم پر، اور آ کر روضہ پاک کو مخاطب کر کے مانگی ہے یہ دعا. تو خواب میں آقا مل کے فرماتے ہیں جاؤ معاف کر دیا اللہ نے تعالیٰ. اب یہ جو میں نے آپ کو واقعہ بتایا جس کو حافظ ابن کثیر نے روایت کیا، اب بعض لوگ آپ کو یہ بھی کہہ دیں گے یہ ضعیف روایت ہے فلاں ہے. باتیں انکار کرنے کے لیے بہت زبانیں دراز ہیں. بچے بچیاں نئے لوگ چونکہ علم نہیں رکھتے تو وہ پھر گھبرا جاتے ہیں. اب سنیے کہ اس پر کس کس نے اعتماد کیا اور ائمہ میں سے کتنے بڑے اکابر نے اس کو روایت کیا. ایک لکھتا، دو لکھتا، 3 آدمی لکھتے، 4 لکھتے، اور اگر یہ ضعیف ہوتی اور یہ قابل قبول نہ ہوتی پھر وہ رد کر دیتے، وہ کہہ دیتے کہ یہ جائز نہیں ہے، رد کر دیتے. نہیں، اس کو ابن کثیر نے تفسیر میں لکھا
امام بیہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں روایت کیا اس واقعے کو حدیث میں. امام ابن قدامہ الحنبلی امام احمد بن حنبل کے مذہب میں انہوں نے المغنی میں روایت کیا. اور مذہب شافعی یہ حنبلی مذہب تھا، اور مذہب شافعی کے امام نووی انہوں نے کتاب الاذکار میں لکھا. یہ کتاب الاذکار وہ ہے جو صبح و شام سعودی عرب میں، شام میں، مصر میں، گلف سٹیٹ کی تمام مساجد میں ائمہ پڑھاتے ہیں. حرمین شریفین میں، مسجد نبوی، حرم کعبہ میں علماء اس کے درس دیتے ہیں. کتاب الاذکار یہ وہ امام نووی انہوں نے لکھا. امام سبکی نے شفاء السقام میں لکھا. امام قسطلانی نے المواہب الدنیا میں لکھا. امام مقریزی نے امتاع الاسماء میں لکھا. امام سیوطی نے الحاوی الفتاوی میں لکھا. امام ابن حجر نے الجوہر المنظم میں لکھا. امام زرکانی نے شرح المواہب میں لکھا. امام سمودی نے وفاء الوفا میں لکھا. حتیٰ کہ امام قرطبی سمیت بے شمار ائمہ تفسیر نے اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن میں لکھا. سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.